بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان کی طالبان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے کے خواہاں بھی ہیں، لیکن ساتھ میں وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ بھی محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ جب پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے غیر لچکدار رویے کے خلاف مختلف دوست ممالک، خاص طور پر اسلامی ممالک کے سامنے مقدمہ رکھا گیا، شکایت کی گئی، اور ان ممالک نے بھی جب افغان طالبان کے ساتھ رابطے کیے اور طالبان کی طرف سے انکار سامنے آیا تو پھر ان ممالک کی ناراضگی بھی ظاہر سامنے آئی تھی، جس کے بعد ہی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح افغان طالبان کی پھر دوڑیں لگیں اور مختلف وزراء کو، سفیروں کو مختلف ممالک کی طرف دوڑایا گیا رابطوں کے لیے۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آج ہم بات کریں گے افغان طالبان کے رویے کی۔ افغان طالبان نے دبئی جا کے یقین دہانیاں کرائیں مختلف اسلامی ممالک کو کہ ان کی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ جو دوحہ ایگریمنٹ تھا اس میں کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن جب بار بار پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ کہ جو ٹی ٹی پی کے عناصر ہیں، پاکستان مخالف جو عناصر ہیں، پاکستان میں جو دہشت گردی کرتے ہیں، وہ وہاں پہ مقیم ہیں، نہ صرف مقیم ہیں بلکہ مراعات سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، تو افغان طالبان کی طرف سے انکار کیا جاتا رہتا تھا۔ لیکن پھر جب پاکستان نے کارروائی کی اور اس میں کچھ لوگ مارے گئے تو پھر افغان طالبان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جی یہ لوگ ہمارے سرکاری مہمان ہیں اور ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم ان کو یہاں پہ رہنے دیں گے۔ ساتھ میں کچھ غیر مصدقہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسی ایک پالیسی بھی شاید زیر غور ہے افغان طالبان، کیونکہ افغان طالبان پہ پریشر بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اب وہ دنیا بھر کو زیادہ دیر تک وہ ظاہر ہے دھوکے میں تو نہیں رکھ سکتے، وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا سب کو پتہ ہے، دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتہ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں اس پہ، امریکہ کی رپورٹس ہیں اس پہ، امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں اس پہ، چین کو پتہ ہے، روس کو پتہ ہے۔ تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہاں پہ شاید ان کے کچھ جنگجوؤں کو کچھ روس کے ساتھ شاید کچھ اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے کہ روس چاہتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہماری طرف سے لڑنے کے لیے بھجوایا جائے یوکرین۔ اب افغان طالبان بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق وہ بھی اس پہ سوچ رہے ہیں کہ روس کے ساتھ سودا بازی کی جائے، ان لوگوں کو روس کے ساتھ بھجوایا جائے اور جہاد کے نام پہ اب ان کو یوکرین پہ حملہ آور ہونے دیا جائے اور یوکرین کی لڑائی میں ان کو جھونک دیا جائے، تاکہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ ناراضگی دور ہو سکے بلکہ روس کو بھی خوش رکھا جا سکے۔ لیکن یہ رپورٹس بالکل غیر مصدقہ ہیں اور بالکل ابتدائی ہیں، ان کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ زیر غور ہے۔ ساتھ میں یہ بھی معلوم ہے کہ افغان طالبان پریشر بڑھنے کے بعد اب ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے شمالی صوبوں میں بسانا شروع کیا ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ زمینیں دی جا رہی ہیں جن کی زرعی پیداوار بہت اچھی ہے، تاکہ وہ لوگ بس وہاں پہ مصروفیات ان کی شروع ہو جائیں اور ان کا رخ پاکستان کی طرف نہ ہو سکے۔ لیکن مجموعی طور پر افغان طالبان کا ابھی بھی وہ جو مجموعی رویہ ہے وہ خاصا اچھا ٹھیک طریقے سے دانشمندانہ نہیں ہے، کیونکہ فوری طور پر ان لوگوں کو نہ تو پاکستان کی بارڈر سے دور کیا جا رہا ہے یکمشت ایک ساتھ میں ایک ہی حلے میں۔ ساتھ میں پھر افغان طالبان نے جو یہ حرکت کی کہ پاکستان کو کچھ دکھانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے انڈین منسٹروں کے ساتھ ملاقاتیں کی گئیں، بہار کا نام استعمال کیا گیا، اسے کسی اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے کس طریقے سے سرکاری طور پر بار بار کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات، افغان اور بھارت تجارت بڑھے گی اور اس کا دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، اور بہار کی بندرگاہ کو ہم تجارت کا مرکز بنائیں گے۔ گویا پاکستان کو ہندوستان سے بھی ڈرایا جا رہا ہے اور گوادر کے مقابلے میں بہار کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اسی کو اگر ہم اب افغان طالبان کی دو عملی ان کی منافقت، یا اگر ہم یہ کہیں کہ ڈبل گیم، تو پھر میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا۔ افغان طالبان بڑے طریقے کے ساتھ اب ڈبل گیم میں مصروف ہو چکے ہیں، لیکن
ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ان کے خلاف اگر ڈبل گیم شروع کی گئی تو پھر ان کو لیے معاملات کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ افغان طالبان کے پاس اچھا موقع ہے، پاکستان کی ریاست کو کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی تناؤ سے کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی بد اعتمادی ہے اس کو دور کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ جب تعلقات زیادہ خراب ہوں گے تیسری قوت فائدہ اٹھائے گی، اور کئی قوتیں جن میں سر فہرست اگر ہم کہیں کہ امریکہ اس انتظار میں ہے، بھارت اس انتظار میں ہے کہ کب پاکستان افغانستان کے تعلقات خراب ہوں گے اور وہ وہاں پہ کود پڑیں گے۔ امریکہ پھر پاکستان پر پریشر ڈالے گا، امریکہ کے پاس موقع ہے کہ وہ پھر قبائلی علاقوں میں جس طرح کے بعض ہمارے سیاسی رہنما ان کے خدشات کا اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ امریکہ وہاں پہ اڈے بھی لے سکتا ہے، کارروائی کے لیے بھی جگہ مان سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، امریکہ پھر کچھ بھی کرے گا۔ تو پاکستان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ افغان طالبان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا ابھی عبوری دور چل رہا ہے، تو اگر اس دوران کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کا نقصان دونوں کو ہوگا۔ فی الوقت افغان طالبان کو ڈبل گیم سے باز آنا چاہیے، پاکستان کے ساتھ اعتماد سازی کے جو اقدامات ہیں وہ بڑھانے چاہیے۔ دونوں ملک جب ملیں گے، دونوں ملک جب مل کر آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی تعلقات خراب کرنے کا اور اپنا ایجنڈا ان دونوں ممالک پہ مسلط کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سر-دست جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان مخالف عناصر ہیں انہیں پاکستان کی سرحد سے ٹھیک ٹھاک دور کیا جائے۔ اس سے افغانستان کی مشکلات بھی کم ہوں گی، پاکستان کی مشکلات بھی کم ہوں گی، اور خطے میں جو بدامنی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک سازش کی جا رہی ہے، وہ بھی ناکام بنائی جا سکے گی۔ خدا حافظ۔